العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اللہ رب العزت جل وعلا کی حمد و ثنا اور حضور اکرم نور مجسم رحمت عالم احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء والمرسلین کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ آل عمران قرآن مجید کی دوسرے نمبر کی سورت چوتھا سپارہ ہے اور آیت نمبر 144 ہے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک میں آیت نمبر 143 تک بیان کیا جا چکا تھا۔ آج کے درس کا آغاز آیت نمبر 144 سے کیا جا رہا ہے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک میں جنگ احد کے کچھ احوال بیان کیے گئے تھے۔ اللہ رب العزت نے جو مسلمان مجاہدین تھے صحابہ کرام علیہم رضوان میں، کہ جو جنگ احد میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو ایک مورچے پر کھڑا کیا تھا اور وہ 50 کے قریب تیر انداز تھے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ حکم ارشاد فرمایا تھا کہ چاہے مسلمانوں کو فتح ہو یا شکست ہو، تم نے یہ مورچہ، یہ مقام، اپنی جگہ کو چھوڑنا نہیں ہے۔
لیکن ہوا پھر اسے کہ جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی اور کفار اور مشرکین جو ہیں وہ اپنا ساز و سامان سارا چھوڑ کر میدان جہاد سے، میدان جنگ سے جب بھاگنے لگے، تو اس وقت وہ جو تیر انداز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مقرر فرمایا تھا، ان میں سے بعض نے کہا کہ اب تو مسلمانوں کو فتح ہو گئی ہے، لہٰذا اب میدان کی طرف چلو اور جو سامان، جو مال غنیمت بچا ہے اسے سمیٹا جائے۔ ان میں سے بعض نے کہا کہ خبردار، تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ چاہے مسلمانوں کو فتح ہو یا شکست ہو، اپنے مقام سے ہٹنا نہیں ہے۔ لیکن ان تقریباً 50 افراد میں سے 2 یا 4 کو چھوڑ کر تقریباً تمام ہی اس مقام سے، اس مورچے سے ہٹ گئے، اور اس مقام کو، اس مورچے کو خالی دیکھ کر خالد بن ولید جو اس وقت کفار مکہ کے ساتھ تھے، انہوں نے مسلمانوں کو پیٹھ کے پیچھے سے حملہ کیا اور ایک جیتی ہوئی جنگ مسلمان بظاہر ہار گئے۔ تقریباً 70 کے قریب صحابہ اس جنگ احد میں شہید ہوئے، اور کئی صحابہ زخمی ہوئے، اور خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس پر، آپ کے ہونٹ مبارک پر زخم آئے، اور آپ کے دندان مبارک کا ایک حصہ جو ہے وہ شہید ہو گیا۔ اس کے بارے میں پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات بینات نازل فرمائی۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ ڈھارس دی، ان کا حوصلہ بڑھایا، اور ان سے فرمایا کہ یہ جو تمہیں شکست ہوئی ہے اور تمہارا جو اتنا جانی نقصان ہوا ہے، اتنے لوگ زخمی ہو گئے ہیں، فرمایا اس پر اپنا حوصلہ پست مت کرو، اپنے عزائم کو ناکام نہ سمجھو، اس لیے کہ یہ جنگ میں، جہاد میں شکست اور ناکامی اور جیت جو ہے، فتح جو ہے، یہ تو ایام گردش ہیں۔ پچھلے سال بدر میں کافروں کے 70 افراد مارے گئے، اب تمہارے 70 افراد شہید ہو گئے، لیکن یاد رکھو کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ جب تمہارے اندر سے کوئی شخص شہید ہوتا ہے تو اس کو اللہ تعالی مرتبہ شہادت عطا فرماتا ہے، اور جب کافروں میں سے کوئی مارا جاتا ہے تو اللہ تعالی ان کی افرادی قوت کو کم کر دیتا ہے۔ یعنی یوں سے کہا جائے کہ یہ جو نقصان ہے یہ حقیقت میں کافروں کا نقصان ہے، مسلمان تو نقصان اٹھا کر بھی نفع میں ہے، کہ اگر کوئی شہید بھی ہو رہا ہے تو یہ ظاہری طور پر ایک جانی نقصان ہے، لیکن اخروی طور پر اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت بڑا انعام عطا فرمایا ہے۔ اور پھر رب ذوالجلال نے وہ جو افراد تھے کہ جنہوں نے اپنا مقام مورچہ چھوڑا تھا، ان کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تم آسان سمجھتے ہو جنت میں داخل ہو جانے کو؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بیان فرمایا کہ جنہوں نے میدان جہاد میں لڑائی کی، قتال کیا،
اور شہادت کا مرتبہ پایا، یا انہوں نے تکلیف اٹھائی، زخم اٹھائے اور اس پر صبر کیا، تو فرمایا کہ تم اپنے اس مورچے کو چھوڑ کر کیا تم سمجھتے ہو کہ ان شہداء اور تمہارا درجہ ایک ہو جائے گا؟ جس طرح وہ جنت میں داخل ہو گئے ہیں تم بھی اتنی آسانی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے، جبکہ تم نے تو ابھی کوئی قربانی نہیں دی، تم نے تو ابھی تک کوئی تکلیف یا صبر و استقامت کا ایسا مظاہرہ نہیں کیا، بلکہ تم نے رسول اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اپنے مورچے کو تم نے چھوڑ دیا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کی خلاف ورزی پر اللہ تعالیٰ نے ان کو تنبیہ فرمائی۔ ان صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ تنبیہ فرمائی کہ تم جنت میں جانے کو اتنا آسان سمجھتے ہو، جبکہ وہ جنہوں نے جہاد لڑا اور اس میں شہید ہو گئے اور جنہوں نے زخم اٹھائے اور صبر و استقامت کا پیکر بنے رہے، فرمایا ان کا اور تمہارا درجہ برابر نہیں ہو سکتا۔ تو آگے رب ذوالجلال نے پھر ان کو اور بیان فرمایا، وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ، فرمایا کہ تم تو پہلے یہ تمنا کرتے تھے، یہ آرزو کرتے تھے کہ اللہ کی راہ میں جان دے دو، اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤ، تم تو اللہ کی راہ میں موت کی آرزو کرتے تھے، اور اب جب تمہاری نگاہوں کے سامنے موت آئی ہے، اور اب جب تمہاری نگاہوں کے سامنے اللہ کی راہ میں جہاد اور قتال کا موقع تمہیں نصیب ہوا ہے، تو تم جو ہے وہ اس سے آنکھیں پھیر رہے ہو۔ تو یہ اللہ رب العزت نے ان صحابہ کو ایک تنبیہ فرمائی کہ جنہوں نے میدان احد میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے بغیر اپنے مقام کو چھوڑ دیا، اور اس کے نتیجے میں مسلمانوں کو ایک بہت بڑا بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ اگلی آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ وما محمد الا رسول، فرمایا کہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ صرف ایک رسول ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ صرف ایک رسول ہے۔ قد خلت من قبلہ الرسل، اور ان سے پہلے اور رسول گزر چکے ہیں، یعنی 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام میں سے تقریباً 313 رسول اللہ رب العزت نے دنیا میں بھیجے۔ ان انبیاء میں سے 313 انبیاء کو مقام رسالت اور رسول بنایا گیا۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا ہے؟ رسول ہیں، اور ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں۔ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ، رب ذوالجلال نے فرمایا اگر وہ فوت ہو جائیں یا شہید کر دیے جائیں تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل واپس پھر جاؤ گے؟ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، فوت ہو گئے یا شہید کر دیے گئے، تو کیا تم اپنے دین سے پھر جاؤ گے؟ اپنا ایمان چھوڑ دو گے؟ اپنی ایڑیوں کے بل پھر اسی طرف لوٹ جاؤ گے جہاں سے اللہ نے تمہیں تاریکیوں سے، ظلمتوں سے نکال کر نور ایمان عطا فرمایا؟ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر تم اپنی ایڑیوں کے بل واپس پھر گئے تو فرمایا کہ تم اللہ کا کچھ بھی نقصان نہیں کرو گے، یعنی تمہارے پھر جانے سے اللہ رب العزت کا کوئی نقصان نہیں، اللہ تعالیٰ کو کوئی جو ہے وہ کمی نہیں ہوگی، رب ذوالجلال کے ہاں اس کو کوئی شکست نہیں ہوگی، بلکہ فرمایا
وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اللہ تعالیٰ تو شکر کرنے والوں کو جزا دینے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ کا جو پس منظر ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جنگ احد میں زخم لگا، جب آپ کو زخمی کیا گیا، اور یہ جو 50 تیر انداز جو سرکار علیہ السلام نے مقرر فرمائے تھے، انہوں نے جب اپنا مورچہ چھوڑا اور کافروں کا جب حملہ ہوا تو اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس پر نیزہ مارا گیا، تو آپ کا سر اقدس بھی زخمی ہوا اور آپ کے ہونٹ مبارک بھی زخمی ہوئے۔ اسی حملے کے دوران ایک صحابی رسول تھے، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نوجوان صحابی تھے، اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ اپنا شکل و صورت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت مشابہ تھے، بہت خوبصورت صحابی تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ مکہ مکرمہ میں ایمان لائے، اور جب حضور علیہ السلام ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہ حبشہ سے پھر مدینہ منورہ آئے تھے، حضرت مصعب بن عمیر، اور جب حبشہ سے تشریف لائے یہ مدینہ منورہ تو سرکار علیہ السلام ان کو آتے ہوئے دیکھ رہے تھے، اور ان کو دیکھ کر حضور علیہ السلام رونے لگے، آپ کے آنسو نکل آئے۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ کس چیز نے آپ کو رلایا؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نوجوان کو دیکھ رہے ہو؟ حضرت مصعب بن عمیر کے بارے میں فرمایا کہ اس نوجوان کو دیکھ رہے ہو کہ اس وقت حضرت مصعب بن عمیر نے ایک بکری کی سوکھے چمڑے کی جو ہے وہ قمیض، یعنی کہ ایک اس کو اپنے جسم پر اوڑھا ہوا تھا، اور وہ سخت ہونے کی وجہ سے جگہ جگہ سے جسم ان کا چھل رہا تھا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نوجوان مکہ مکرمہ میں ایسا تھا کہ جب یہ اپنا عمدہ اور نفیس لباس پہن کر مکے کی گلیوں میں نکلتا تو مکے کا ہر نوجوان اور مرد یہ آرزو کرتا تھا کہ جیسا لباس مصعب بن عمیر نے پہنا ہے مجھے بھی ایسا نصیب ہو جائے، یعنی ایسا عمدہ لباس یہ نوجوان پہنتا تھا، یعنی رئیس زادہ تھا، بڑا مال و دولت اس کے ماں باپ کے پاس تھی، بہت پیسہ تھا، ایسا عمدہ لباس، اس کی وضع قطع اتنی نفیس اور ایسی لاجواب ہوتی تھی کہ ہر شخص یہ آرزو کرتا تھا کہ جیسا لباس اور جیسی وضع قطع مصعب بن عمیر کو نصیب ہے ایسی مجھے بھی نصیب ہو۔ فرمایا آج اسلام کے لیے اللہ اور اس کی رسول کی محبت میں اس نے اس ساری آسائشوں کو چھوڑ دیا، اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں اس ساری دنیا کی لذتوں کو اس نے چھوڑ کر آج عالم یہ ہے کہ ایسا نازک اور نفیس بدن جس پر اتنا عمدہ لباس ہوتا تھا آج بکری کی چمڑی پہن کر یہ آج اللہ کے دین کے لیے جو ہے وہ اس حبشہ سے لے کر یہاں تک پیدل آ رہا ہے۔ سرکار علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آئے، فرمایا یہ ہے دین کی محبت، یہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی محبت۔ جنگ احد میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسلام کا جھنڈا تھا وہ حضرت مصعب بن عمیر کے ہاتھ میں تھا۔ حضرت مصعب بن عمیر جب یہ حملہ ہوا جنگ احد میں فتح کے بعد کافروں کا، تو اس میں حضرت مصعب بن عمیر کو شہید کر دیا گیا، آپ شہید ہو گئے۔ اور جب حضرت مصعب بن عمیر شہید ہوئے تو اعلان یہ کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا، یعنی جس نے حضرت مصعب بن عمیر کو شہید کیا تھا وہ ظاہری طور پر
یہ پہچان ہی نہ سکا کہ میں نے کس کو شہید کیا ہے، وہ سمجھا کہ میں نے محمد رسول اللہ کو شہید کر دیا ہے، اور اس نے اعلان کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو شہید کر دیے گئے۔ جب یہ اعلان ہوا تو مسلمانوں میں بھی سنا گیا، تو مسلمانوں میں سے بعض نے کہا کہ ہم جن کے لیے لڑ رہے تھے، ہم جن کے ساتھ یہاں میدان جہاد میں آئے تھے، وہ تو اب چلے گئے، وہ تو اب شہید ہو گئے، تو اب ہمیں لڑنے کا کیا مقصد ہے؟ لہٰذا چلو جہاں سے آئے ہیں واپس وہیں لوٹ جاتے ہیں، واپس وہیں لوٹ جاتے ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس شہادت کے افواہ پر جن لوگوں نے یہ ارادہ کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ ہم تو رسول اللہ کے لیے لڑ رہے تھے، اب تو وہ ہے نہیں، لہٰذا ہمیں تو واپس لوٹ جانا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت پھر یہ آیت مبارکہ نازل فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ خدا نہیں ہے، رسول ہے۔ کیا ہے؟ رسول ہے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی رسول آئے، دنیا سے چلے گئے، تو اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگر وفات پا جائیں یا شہید کر دیے جائیں، دنیا سے چلے جائیں، تو کیا تم ان کے بعد، دنیا سے جانے کے بعد، کیا تم بھی پھر جاؤ گے؟ دین چھوڑ دو گے؟ تو کیا تم دین سے پھر جاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم دین سے پھر گئے، ایڑیوں کے بر اگر پھر گئے واپس، تو تم اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرو گے، تم اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرو گے۔ یہی معاملہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مقدس ہوا، تو اس وقت بھی مسلمانوں میں معاملہ ہوا کہ جب حضور علیہ السلام کا وصال ظاہری ہوا، حضور کا جب دنیا سے رخصتی ہوئی، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارک میں تھے، صحابہ مسجد نبوی شریف میں جمع تھے۔ جب ان کو آ کر یہ اطلاع دی گئی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، آپ کا انتقال ہو گیا، تو صحابہ اکرام علیہم رضوان میں سے اکثر نے اس بات کا انکار کر دیا، اور ان میں سر فہرست حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور انہوں نے تو یہاں تک کہ مسجد میں تلوار اٹھا لی، اور انہوں نے کہا کہ اگر کسی نے یہ کہا کہ حضور علیہ السلام انتقال کر گئے یا آپ کا وصال ہو گیا ہے، تو عمر جو ہے وہ اس کی گردن اتار دے گا۔ فرمایا ایسا ہو نہیں سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں چھوڑ کر دنیا سے چلے جائیں، فرمایا ایسا ممکن نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت مسجد نبوی شریف میں موجود نہیں تھے۔ آپ کو جب اطلاع ملی تو آپ تشریف لائے، مسجد صحابہ اکرام علیہ رضوان سے بھری تھی، حضرت عمر تلوار لے کر کھڑے تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ممبر پر تشریف لے گئے، اور آپ نے یہی آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، فرمایا وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے؟ رسول تھے، خدا نہیں تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نہیں تھے، رسول تھے۔ اور فرمایا کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ رسولوں میں تو پہلے بھی رسول آتے رہے، اپنی ذمہ داری پوری کر کے دنیا سے جاتے رہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا سے تشریف لے گئے، لیکن اللہ نہیں گیا۔ فرمایا جو اللہ کی عبادت کرتا تھا، اللہ کو اپنا معبود مانتا تھا، تو اللہ نہیں فوت ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں، لیکن اللہ موجود ہے، اللہ باقی ہے، اس کو موت نہیں آنی ہے، اس کو فوت نہیں ہونا ہے۔ لہٰذا فرمایا کہ جو اللہ کی عبادت کرتا تھا، فرمایا اللہ تو آج بھی موجود ہے، وہ ہمیشہ موجود رہے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک رسول تھے، وہ دنیا سے تشریف لے گئے، تو
تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ حضرت ابو بکر کا یہ خطبہ جب میں نے سنا تو مجھے محسوس ایسے ہونے لگا کہ یہ آیات بینات ابھی حضرت ابو بکر پر نازل ہو رہی ہیں. یعنی یہ ان کی اس وقت فہم و فراست تھی، ان کا حوصلہ تھا. حالانکہ اگر دیکھا جائے تو حضرت عمر سے زیادہ قریبی تعلق تو حضرت ابو بکر کا سرکار سے تھا. حضرت عمر سے زیادہ محبت اور حضرت عمر سے زیادہ جو قربت تھی وہ حضرت ابو بکر کو نصیب ہوئی تھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی. لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر کو اس وقت وہ ہمت اور حوصلہ عطا فرمایا تھا کہ انہوں نے اس وقت اگر امت کو جمع کیا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا ان پر کرم تھا. ورنہ اس وقت تو قبیلے کے قبیلے بکھر جاتے، لوگ خطرہ تھا کہ آپس میں لڑ پڑتے، دست و گریباں ہو جاتے اس مسئلے پر. لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت امت کو جو سہارا دیا اور حوصلہ دیا تو آج تک پوری امت مسلمہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی قرضدار ہے. آج جو یہ صحیح سلامت دین ہم تک پہنچا ہے اور آج جو ہمیں صحابہ کرام علیہ رضوان کی یہ ساری تعلیمات صحیح سلامت پہنچی ہے، اس میں بہت بڑا کردار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے. اس لیے کہ لیڈر کہتے ہی اس کو ہیں کہ جو ہر ایک شخص کو جس سے بھی تعلق ہو، شبر بھائی بیٹھ جائے، جس سے بھی کوئی تعلق ہو اس کو اس مسئلے پر، اس رستے پر جو ہے وہ قائم رکھے. یہی ایک لیڈر کا جو ہے وہ حسن ہوتا ہے، اس کا منصب ہوتا ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت صحابہ کی جماعت کو اگر جمع کیا ہے تو یہ اللہ کا ان پر فضل تھا، ان پر اللہ رب العزت کا کرم تھا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور وہ اگر فوت ہو جائیں یا شہید کر دیے جائیں تو کیا تم واپس پھر جاؤ گے، واپس لوٹ جاؤ گے؟ اگر واپس لوٹو گے تو اس میں اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے. اچھا ایک بات اس میں اور میں کرتا چلوں کہ یہاں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا گیا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ فوت ہو جائیں یا انتقال کر جائیں یا شہید کر دیے جائیں تو کیا تم واپس ایڑیوں کے بل لوٹ جاؤ گے؟ اب یہاں فوت ہو جانا یا انتقال کر جانا یا وصال کر جانا، دنیا بھر کی لغت اٹھا کر دیکھ لیں، ڈکشنریاں اٹھا کر دیکھ لیں، فوت ہونے کا، انتقال کر جانے کا، وصال ہو جانے کا قطعاً یہ معنی نہیں ہے کہ فلاں شخص مر گیا. بات سمجھ رہے ہیں میری؟ وصال ہونے کا کہیں یہ معنی نہیں لکھا کہ وہ مر گئے. انتقال ہو جانے کا کہیں یہ معنی نہیں لکھا کہ وہ مر گئے. یا فوت ہو جانے کا کہیں یہ معنی نہیں ہے کہ وہ مر گئے. جو مر جانا ہمارے ہاں جو ایک مفہوم لیا جاتا ہے کہ جناب فلاں شخص مر گئے، اور اس کا کہ بلکہ عام انسان کیا بعض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی یہ کہتے ہیں کہ جناب وہ تو مر گئے، اور اس سے مراد یہ لیتے ہیں کہ اب وہ دنیا سے چلے گئے، دنیا سے ان کا اب کوئی تعلق نہیں ہے، لہٰذا وہ کیا ہو گئے؟ مر گئے. حالانکہ ایسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت بڑی ہستی ہے، بہت بڑی عظمت ہے. ایک عام انسان جو ہے
اس کے بارے میں بھی جو ہے وہ یہ تصور انسان نہیں کر سکتا کہ جناب وہ مر گئے اور ختم ہو گئے. ایسا عام انسان کے لیے بھی کوئی تصور نہیں ہے، چاہے وہ کوئی مسلمان ہو یا کوئی کافر ہو. سمجھ رہے بات؟ اسلام کے اندر جو نظریہ ہے کہ ہر شخص کو موت آنی ہے، موت ایک عمل ہے کہ جس سے انسان کو گزرنا ہے، اور موت یہ ہے کہ انسان کے جسم سے روح نکال کر کسی دوسری جگہ منتقل کر دی جائے اور اس جسم کو ایک مقام پر رکھ دیا جائے، اور وہ روح جو ہے وہ مرتی نہیں ہے، وہ روح مرتی نہیں ہے. جسم سے اس کا تعلق بظاہر ٹوٹ جاتا ہے لیکن روح مرتی نہیں ہے، بلکہ وہ جہان تبدیل کر لیتی ہے. یہ ہمارے ہاں جہان ہے، دنیا ہے، یہاں شہر آباد ہیں، یہاں ہمارے مکانات ہیں، ہمارے گھر ہیں، چلتے پھرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، یہ سارا نظام ہے، دنیا کا ہے. ایسے ہی برزخ کا بھی نظام ہے، برزخ کا بھی جہان ہے، برزخ کا جہان ہے. روحوں کی بھی ایک دنیا ہے، روح کبھی نہیں مرتی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی اور اس نے کہا کہ کچھ عرصہ پہلے میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا تھا، اور اب ہمارے محلے میں ایک شخص ہے جو قریب الموت ہے، یعنی وہ اس پر آثار ایسے ہیں کہ اس پر موت آنے والی ہے. اس لیے کہ اس وقت جو ہے وہ نزا کا جو عالم تھا وہ انسان کی ظاہری کیفیات کو دیکھ کر ہی لگایا جاتا تھا. یہ سسٹم تو تھا نہیں کہ مشینیں وینٹیلیٹر پہ رکھا ہوا ہے یا اس کا جو ہے وہ ٹیسٹ کر دیا جائے یا اس کا ایکس رے کر دیا جائے، اس کو پتہ چل جائے گا کہ بھئی اس میں ایک کے پاس 1 ہفتہ ہے یا اس کے بعد 10 دن ہے یا 20 دن ہے. اس وقت تو ظاہری انسان کی کیفیت دیکھ کر یہ اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ اب اس کے پاس وقت کم ہے. تو اس خاتون نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو روحیں ہوتی ہیں کیا ان کی آپس میں وہاں جا کر ملاقات ہوتی ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، ہاں بالکل ملاقات ہوتی ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اس بوڑھی نے کہا کہ ایک فلاں شخص ہمارے محلے میں وہ قریب الموت ہے، اس کا انتقال ہونے کے قریب ہے، آثار ایسے ہیں، تو اگر میں اپنے بیٹے کے لیے سلام دوں اسے اور کچھ پیغام دوں تو کیا وہ وہاں جا کر اس کو پیغام دے گا؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں بالکل دے گا، وہ تمہارا سلام بھی پہنچائے گا، وہ تمہارا پیغام بھی پہنچائے گا. اور اس پر محدثین نے کلام لکھا، بہت سی روایات لکھی ہے. فرمایا کہ جب ایک شخص انتقال کرتا ہے، اس کی روح جب پہنچتی ہے تو روحوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ بعض روحیں ہیں جو اعلی علیین پر رکھی جاتی ہیں، بعض روحیں ہیں جو زمزم کے کنویں کے پاس رہتی ہیں، بعض روحیں ہیں جو آسمانوں پر، پہلے آسمان پر، دوسرے پر، تیسرے پر، چوتھے آسمان پر رہتی ہیں، بعض روحیں ہیں کہ جو عرش کے سائے میں رہتی ہیں. اور فرمایا کہ بعض ایسی روحیں ہوتی ہیں کہ جو کفار کی ہوتی ہیں، ان کو سجین میں رکھا جاتا ہے جو 7 زمینوں کے نیچے جو ہے وہ جہنم کے قریب ایک مقام ہے، وہاں کافروں کی روحیں مقید کی جاتی ہیں، اور اہل ایمان کی، صالحین کی، ان کی روحوں کو کسی کو اعلی علیین میں رکھا جاتا ہے. کوئی جو ہے وہ زمزم کے کنویں پر ہوتی ہیں، اور کوئی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ کے بندوں کے امور کو سر انجام دینے پر مامور ہوتی ہیں.
یہ مختلف اقوال ہیں محدثین کے روایات کی روح میں نظر سے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص انتقال کر جاتا ہے اور وہ جب پہنچتا ہے عالم برزخ میں، ارواح میں، تو وہ ایک دوسرے کو پہچانتی بھی ہے، ایک دوسرے کا حال احوال بھی لیتے ہیں، اور پھر پوچھتے بھی ہیں کہ فلاں شخص کس حال میں ہے، فلاں شخص کس حال میں ہے، فلاں شخص جس کو ہم دنیا چھوڑ کر آئے تھے کس حال میں ہے۔ تو بعض کے بارے میں پھر وہ بتاتے ہیں کہ اس کا تو انتقال ہو گیا، وہ تو اس وقت فوت ہو گیا تھا، وہ تو فلاں وقت میں فوت ہو گیا تھا۔ تو وہ پھر آپس میں کہتے ہیں کہ وہ تو ہم تک نہیں پہنچا، یعنی ہمارے جو یہ مقام ہے جہاں ہم ہیں یہاں تو اس کی روح نہیں پہنچی۔ تو روایت میں آتا ہے کہ پھر وہ سب اس کے اچھے حال کے لیے دعا کرتے ہیں، وہ یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے بار الہ، وہ کسی مصیبت میں ہے اس پر اپنا رحم نازل فرما۔ یعنی وہ پھر اچھے حال میں نہیں ہے، وہ یا تو اپنے گناہوں کی وجہ سے مقید کر دی گئی ہے اس کی روح، یا تو وہ عذاب میں مبتلا کر دی گئی ہے، یا پھر وہ کسی اور مقام کی طرف جا چکی ہے۔ اگر وہ اچھے حال کی ہوتی تو ہمارے درمیان ضرور آتی۔ تو یہ روحوں کا پورا جہان ہے جس کو عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ تو ہم عام انسان کے لیے بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب وہ مر گیا، مٹی ہو گیا، ختم ہو گیا۔ تو انبیاء کرام علیہ السلام اور پھر انبیاء کرام علیہ السلام میں پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی عظمت و شان کے مالک ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے اجسام کو کوئی نقصان پہنچائے۔ زمین کی مٹی کسی نبی کے جسم کو گلا نہیں سکتی، سڑا نہیں سکتی، ختم نہیں کر سکتی۔ جو نبی جس مقام پر ہے وہ اس وہاں صحیح سلامت ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے۔ جتنے انبیاء ہیں تو یہ جو اعزاز ہے، یہ جو پروٹوکول ہے، یہ انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ تعالی نے عطا فرمایا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا کہ وہ ایک رسول ہیں، خدا نہیں ہے، اللہ نہیں ہے۔ اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے اور اللہ رب العزت کو اپنا معبود مانتا ہے تو فرمایا وہ کبھی بھی دین سے نہیں پھرے گا، اس لیے کہ اللہ جو ہے وہ حی بھی ہے اور قیوم بھی ہے، اسے موت نہیں آنی، اس کا وصال نہیں ہونا، اس کو فوت نہیں ہونا، وہ تو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، وہ واجب الوجود ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ بشری حالت میں دنیا میں آئے تھے اور بشری تقاضے کے مطابق دنیا سے تشریف لے گئے۔ لہٰذا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی دین سے پھر گیا تو اللہ تعالی نے فرمایا وہ رب کا کوئی نقصان نہیں کرے گا بلکہ وہ اپنا خود نقصان کرنے والا ہے۔ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا